بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں، اب میں جہیز کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹی کو جو سامان دیتے ہیں نا اس کو ہم جہیز کہتے ہیں، ورنہ یہ بڑی لعنت ہے، ورنہ یہ کیا ہے، یہ بڑی عیب کی چیز ہے، کیونکہ بعد میں مسلمانوں کے معاشرے میں یہ جہیز دینے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں انہوں نے بڑی بڑی برائیوں کو جنم دیا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے والے لوگ اپنی بیٹیوں کو بڑا جہیز دے دیتے ہیں، لیکن غریب بندے کی بچیاں جو ہیں وہ ان کے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں لیکن اس کا انتظام نہیں کر پاتی۔ تو ہم یہ جو حضرت بی بی فاطمہ کو حضور نے جو سامان دیا ہے ہم اس کو جہیز کا نام نہیں دیتے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی کون تھے، بیٹے تھے نا، حضور کے بیٹے کی حیثیت تھی اور بی بی فاطمہ بھی بیٹی کی حیثیت تھی، تو ان بیٹے اور بیٹی کو کیا کیا ہے حضور نے، تھوڑا سا سامان دیا ہے مدد کے طور پر، اور کون دیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان دیا ہے وہ اس چیز کا خیال کر کے دیا ہے تاکہ کل امت کی بیٹیاں جب بیاہی جائیں، جب ان کا نکاح کرایا جائے تو میں اتنا اپنی بیٹی کو سامان نہ دوں تاکہ وہ پریشان ہو جائیں کہ محمد نے اپنی بیٹی کو تو اس کے پاس تھا تو سب کچھ دے دیا، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو ہم کہاں سے نکاح کریں، تاکہ نکاح کا دروازہ بند نہ ہو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں دی ہیں بی بی فاطمہ کو بہت سادہ دی ہیں اور بہت چند ہاتھوں کی انگلیوں پر گنی جانے والی چیزیں دی ہیں، ان کی تصویریں بھی اور وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مہر حتمی زرہ، یہ زرہ تھی جو بیچی ہے حضرت نے 480 درہم کی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ بیچنے نہیں دی، ویسے گفٹ کے طور پر اس کو سامان دے دیا۔ بان کی چارپائی، بان کی چارپائی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں، یعنی وان، اب اس کو اردو میں کیا کہیں گے، وان کو بان ہی کہتے ہیں، تو بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا، ٹھیک ہے، چمڑے کا گدا اور ایک چھاگل اور گھر، اچھا یہ چھاگل چمڑے کا گدا یہ تکیہ تھا ایسا، اس کے اندر کوئی کپاس ڈالی ہوئی نہیں تھی نرم، بلکہ درخت کے جو پتے تھے وہ اس میں ڈالے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ایک چھاگل یعنی پانی پینے کی ہوتی ہے، ایک مشکیزہ، اس کو مشک بھی کہتے ہیں مشکیزہ بھی کہتے ہیں، یہ پرانے دور میں ہم نے دیکھی ہے یہ مشکیزہ، جس کو ہم سانداری کہتے ہیں سندھی میں، یہ مسافر لوگ اپنے کندھے پہ اس کو ڈالتے تھے اور یہ ہوتی تھی چمڑے کی بنی ہوئی، اور پھر اس کا یہاں سے منہ کھلتا تھا، اس سے پانی پیتے تھے پھر اس کو بند کر لیتے تھے، یہ مسافر لوگ لے جاتے تھے، اور اس کی تصویر بھی آ رہی ہے، 2 مٹی کے گھڑے 2 چکیاں، یہ حضرت نے دی ہیں اپنے بیٹی کو، یہ مشک اس کو کہتے ہیں مشکیزہ، چمڑے کی بنی ہوئی ہے، بان کی چارپائی وہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے ہے، چمڑے کا گدا، یعنی ایک چادر چمڑے کی تھی، ایک چھاگل، یہ تصویر ہے، 2 چکیاں 2 مٹی کے گھڑے، یہ سارا سامان تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، وہ بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اس کی بیٹی ہے جس کے لیے دونوں جہان بنے ہیں، لیکن گھر میں اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکے، اگر دینا چاہتا تو سب کچھ دے دیتا، لیکن امت کی بیٹیوں کی فکر تھی کہ کل یہ بیٹیاں پریشان نہ ہو جائیں کہ محمد کے پاس تو سب کچھ تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کہاں سے نکاح کریں۔ نکاح کو اللہ کے رسول نے بہت سادہ بنایا ہے، نکاح کو اللہ کے رسول نے بہت ہی آسان بنایا ہے، تو یہ پورا گھریلو سامان ہے 2 جہان کے سردار کی بیٹی کا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے اچھا گھر کا بھی انتظام کہاں سے کیا، گھر نہیں تھا حضرت علی کے پاس، پہلے کس کے پاس رہتے تھے، حضرت کے گھر میں رہتے تھے فاطمہ اور علی، اب ان کو کہا کہ اپنا گھر الگ کر دو، حضرت علی نے کہا کرائے پہ گھر لوں لیکن پیسے نہیں ہیں، تو فاطمہ نے کہا حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جائیں، اس کے پاس گھر ہیں کافی کرائے پر خالی، وہ آپ کو ویسے دے دے گا، تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، پیسے نہیں ہیں تو میں اس کو کیسے کہوں، ہمارے ساتھی تو ہیں صحابی ہیں لیکن اس کو کیسے دوں، یہ بات چل رہی تھی، کسی نے بتا دیا حضرت حارث کو، تو وہ دوڑے دوڑے آئے حضور کے پاس، کہا کہ علی کو گھر کی ضرورت ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو حضرت نے کہا کہ آپ نے ہمارے پر بڑے احسانات کیے ہیں، اس سے پہلے بھی کافی سارے ازواج مطہرات کے لیے آپ نے گھر گفٹ کیے ہیں اور بہت ساری جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی، اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ
رات کو روایتوں میں آتا ہے، میں جو سیرت آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں ساری چیزیں نہیں آ سکتی نا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت جب مدینے میں آئے تو مختلف صحابہ کے گھر سے مختلف چیزیں آتی تھیں حضور کے گھر میں۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ بڑا جو مٹکے جتنا ہوتا تھا وہ دودھ کا بھر کے حضرت کے گھر میں بھیجتے تھے، کسی کے گھر سے سالن آ رہی ہے، کسی کے گھر سے روٹی آ رہی ہے، کسی کے گھر سے کیا کیا آ رہا ہے۔ یہ صحابہ حضور کے محبت میں حضور کے گھر میں یہ ساری چیزیں بھیجتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، اب سب سے پہلے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ یہ چیز حضور کے گھر میں بھیجیں اور اس کے بعد ہم کھائیں۔ تو یہ حضرت حارثہ کو کہا ہے کہ آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، تو ہم یہ گھر کیسے لیں؟ تو حضرت حارث نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو چیز آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں محبوب ہوگی اس چیز سے جو ہمارے پاس باقی ہوگی۔ جو ہمارے پاس باقی ہے نا وہ ہماری نہیں ہے، وہ ہمیں اتنی پیاری نہیں لگتی۔ جو آپ چیزیں ہم سے لیتے ہیں وہ ہمیں پیاری لگتی ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول کے کام آ گئی یا اس کے گھر کے کام آ گئی، اس سے زیادہ ہمیں کوئی چیز چاہیے بھی نہیں۔ تو یہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی قبریں ہیں، یہ ان کا روضہ اطہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بالکل سامنے یہ ہے بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے محراب تہجد ہے، مسجد نبوی کا پرانا نقشہ، ٹھیک ہے۔